ناظرین، سال 2024 میں امریکہ میں ایک مضمون لکھا گیا اور اس مضمون میں بتایا گیا کہ پاکستان میں آنے والا کرائسس یا بحران کیا ہے۔ اس مضمون میں پاکستان کی معیشت کو بھی ڈسکس کیا گیا، پاکستان کی فوج اور اس کے سیاسی کردار کو بھی ڈسکس کیا گیا، اور پاکستان کی مڈل کلاس اور پاکستان کے پولیٹیکل فیوچر کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ اس آرٹیکل کے کو آتھر ڈاکٹر عدیل ملک آج ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام ٹاک شاک میں۔ آج کی ٹاک شاک میں ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عدیل ملک پی ایچ ڈی ہیں، مسلم سوسائٹیز کی معیشت کے حوالے سے ان کی ریسرچ ہے، ساتھ ہی ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، اس میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور پاکستان میں جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم دلوانے کے لیے انہوں نے ایک خصوصی پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے، ایک فیلوشپ کا آغاز کیا ہے، کو فاؤنڈر ہیں اس کے بھی بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بڑے سمجھنے والے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کا جو کرائسس ہے، جو کہ وار کرائسس ہے، کانفلکٹ کرائسس ہے، اس میں دونوں ملکوں کی معیشت پر کیا اثر پڑا ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ مجھے بلانے کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو مضمون ہے، آپ کی ساتھ ایک کو آتھر تھی، انہوں نے لکھا اور پاکستان میں بڑا تہلکہ مچا رہا، اور آپ نے جو پکچر پیش کی تھی وہ تو بڑی خطرناک پکچر تھی کہ پاکستان ہیڈ کر رہا ہے ایک بڑے ایکسیڈنٹ کی طرف۔ یہ بیسکلی اس مضمون کا تھیسس یہ تھا۔ پاکستان انڈیا کی وار ہوئی، جو اکانومی کو نقصان پہنچا، پہلے تو اکانومی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو کتنا نقصان پہنچا اور ہندوستان کی اکانومی کو کیا نقصان پہنچا، اور پھر ہم آتے ہیں آپ کے مضمون کی طرف۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب بھی جنگ ہوتی ہے تو نقصان معیشت کا تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہندوستان کی معیشت ہمارے لحاظ سے حجم میں بہت بڑی ہے تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ جس طرح ان کے $83 بلین سٹاک ایکسچینج میں گرے، پھر ان کی جو ایئر اسپیس کلوز ہوئی، زیادہ تر جو فلائٹس ہیں وہ پاکستان سے جاتی ہیں، تقریباً $500 ملین پچھلے ہفتے کہا گیا کہ ایئر انڈیا نے لوز کیا۔ پھر جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ وہ بھی رکی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز ہے جس سے دونوں پاکستان اور ہندوستان دونوں نے اس پہ سفر کیا، لیکن ہندوستان کیونکہ اس کا حجم بہت بڑا ہے اس کی وجہ سے سفر کیا، وہ یہ کہ جو فریٹ چارجز ہوتے ہیں اس میں انشورنس ہوتی ہے، یعنی کہ جو کرایہ مد میں لگتا ہے گوڈز جو کی، بالکل جو تجارت کی مد میں تجارت زیادہ تر جو ہے وہ سمندری رستے سے ہوتی ہے، اور وہ پھر جو شپنگ کمپنیز ہیں ان کی انشورنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو وہ جو انشورنس بڑھتی ہے اس سے ایکسپورٹ کے جو آرڈرز ہیں آپ کے بہت سارے برآمدات کے، وہ اس پہ اثر پڑتا ہے۔ پھر جو یہ ایک غیر یقینی کی فضا پیدا ہوتی ہے جس میں بہت سارے انویسٹرز آ رہے ہیں، فیوچر کے کانٹریکٹس کر رہے ہیں، ہر چیز رک جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ جو ہندوستان نے سیز فائر کے اوپر فوراً مانے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ پاکستان کو بہت جلدی سے کچھ نقصان پہنچا کے واپس اپنے ڈگر پہ آنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا امریکہ کے ساتھ بھی تجارت کا معاہدہ ہوا تھا۔ تو ہندوستان کے لیے زیادہ نقصان ہوا، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی معیشت پہ بھی نقصان تو ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا ہندوستان، کیونکہ اس کا حجم بہت بڑا ہے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی IMF پروگرام کے اوپر چل رہی ہے، اس کا جو نقصان ہے پاکستان کے لوگوں کو بھی پہنچے گا؟ ہندوستان تو ظاہر ہے ان کے عوام ہیں، ان کی معیشت بڑی ہے، ان کے ریزروز بڑے ہیں، پاکستان کے تو ریزروز بھی جو فورن ریزروز ہیں وہ بھی کم ہیں۔ دیکھیں، پاکستان تو ایک مستقل معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کے، آپ شاید اس سے حیران ہو، میرے خیال میں اس کے معیشت پہ پازیٹیو اثرات پڑیں گے 3 لحاظ سے۔ ایک تو یہ جو جنگ سے پہلے پاکستان میں جو پبلک سینٹیمنٹ تھا وہ بہت منفی تھا، تو کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عوام اس کی ڈیولپمنٹ میں اس کے ساتھ ہوں، اور جو فوج اور عوام کا آپس میں وہ بھی تھوڑا سا زیادہ تھا۔ تو اب اس سے ہوا یہ ہے کہ کم از کم قوم متحد ہو گئی ہے، ان کو ایک نئی اسپرٹ ملی ہے، اور آگے ترقی کرنے کے لیے ان کو جو خاص طرح کی اسپرٹ چاہیے وہ بھی ہے۔ اور پھر ہماری جو معیشت ہے نا وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے گلف بیل آؤٹس پہ، یعنی سعودی عرب، UAE، وہاں سے پیسہ آتا ہے، امریکہ بھی اس کو اپروو کرتا ہے۔ تو جو پاکستان کو ایک اسٹریٹجک اسپیس ملی ہے اس پورے کرائسس کے نتیجے میں، اس اسٹریٹجک اسپیس سے ہمارا جو ایک امیج ہے مسلمان دنیا میں بھی بہتر ہوا ہے، اور امریکہ اور ان ممالک میں بھی ہوا ہے کہ بھئی یہ جو ملک ہے یہ اکنامکلی تو ویک ہو سکتا ہے
لیکن ملیٹریلی اسٹرانگ ہے, اٹ کین اسٹرائک بیک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بہت مرتبہ دورے کیے گلف ممالک کے, کوئی خاص ہمیں ابھی تک امداد آئی نہیں. میرے خیال میں اب جو یہ اسٹریٹجک اسپیس اوپن اپ ہوگی اس سے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل آپشنز بڑھیں گے, اور شاید اسی نتیجے میں آپ کو زیادہ جو ہے انفلوز بھی بڑھیں گے. آپ نے جو پچھلے سال مضمون لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, اور آپ نے اس کے تناظر میں پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بات کی تھی. یہ جو کرائسس آیا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کلوزلی دیکھا پاکستان کو, اب وہ جو فرسٹریٹڈ مڈل کلاس تھی, کیا وہ فرسٹریشن ختم ہو گئی ہے؟ اور اگر واقعی وہ ختم ہو گئی ہے تو کتنا عرصہ یہ فرسٹریشن ختم رہے گی؟ کیا دوبارہ ریوائیو کرے گی بیک؟ دیکھیں, ہمیں جو میرے آرٹیکل کا سارا دار و مدار تھا وہ اس چیز پہ تھا کہ ہمارے ہاں اکثر جو بحران ہوتے ہیں سیاسی, وہ شخصیات اور اداروں کے درمیان لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ جو پاکستان کی سماجی خد و خال میں جو بڑی تبدیلیاں آئی ہیں مشرف صاحب کے آنے کے بعد, جس میں آپ کی یوتھ بلج ہے, ہر 3 میں سے 2 بندے جو ہیں وہ انڈر دا ایج آف 30 ہیں. پھر آپ کا جو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ پھیلاؤ ہوا ہے, اور پھر ڈائسپورا کا رول پالیٹکس میں بڑا ہے. پھر آپ کے ہاں جو ہائر ایجوکیشن میں بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے, تو زیادہ سے زیادہ لوگ مڈل کلاس کی انکریز ہوئی ہے. یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ اسی طرح رہیں گے, جنگ کے بعد بھی رہیں گے. لیکن یہ جو پاکستان کو ایک خاص طرح کی سکسیس ملی ہے ایک لحاظ سے, وہ ایک ہمارے لیے بہت, جس کو میں کہوں گا ایک مومنٹ آف اپرچونٹی ہے, کہ اس وقت ہمارے لیے ایک نیا موقع ہے کہ ہم نے ملٹری سیز فائر تو ہندوستان کے ساتھ کی, اب ملک کے اندر ہمیں پولیٹیکل سیز فائر کی ضرورت ہے. بہت ہمارے پاس نادر موقع ہے کہ ہم اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشن شپ کو ری سیٹ کریں, یعنی ریاست کا جو عوام کے ساتھ رشتہ ہے اس کو ہم دوبارہ مضبوط کریں. کیونکہ اب ایک بات تو ہمیں بہت واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, یعنی جو ہمارا علاقہ ہے اس میں ہمیں خاص طور پہ جس طرح ہندوتوا کا انکریز ہوا, اس کے جو یعنی پاور بڑی ہے, تو ہمیں ایک ایگزسٹینشل تھریٹ تو ہے. اس میں جو آپ کے ملک کے خارجی اور داخلی مسائل ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو خارجی سطح پہ ہمیں سکسیس ہوئی ہے, لیکن اب ہمیں جس طرح کہتے ہیں نا جہاد اصغر سے جہاد اکبر میں آئے, جس طرح رسول پاک نے کہا جنگ سے جب واپسی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو ہم نے جہاد کر رہے تھے باہر وہ جہاد اصغر تھا, اب جو اپنے آپ کے ساتھ جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے. تو the real challenges that we now face are internal, اور اس میں ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ اب قوم متحد ہے, ایک مثبت رویہ ہے ہر جگہ, تو ہم آہستہ آہستہ پولیٹیکل سیز فائر کریں. آپ نہیں سمجھتے سولین سپریمیسی کی جو باتیں ہیں ان کو فردر وہ پیچھے چلی گئی ہیں وہ ڈیمانڈ, اور یہ جو ملٹری کی فرنٹ کے اوپر پاکستان نے جو کامیابی بتائی جا رہی ہے لوگوں کو, اس کے لینے سے یہ جو سولین سپریمیسی کی باتیں شاید وہ پیچھے چلی گئی ہیں, جمہوریت فردر ویکن ہوئی؟ میرے خیال میں یہ اس کا بہت ہی یعنی شارٹ ٹرم ایفیکٹ ہوگا. ابھی آپ کا بجٹ آئے گا, اس کے بعد مسائل ہوں گے, جو آپ کے ملک کے اندر وسائل کی تقسیم ہے اور جو وسائل کی کمی ہے, اور نیچے سے جو آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, خاص طور پر نوجوان طبقہ بڑھ رہا ہے, اس کو نئی اپرچونٹیز چاہیے. اگر ہم ان کو نئے مواقع نہیں دیتے, اپنی معیشت کا پہیہ دوبارہ نہیں سٹارٹ کرتے, تو چند ماہ میں چند سالوں میں ہم اسی جگہ ہوں گے جہاں ہم پہلے تھے. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو ہمیں حل کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 22 اپریل 2025 کو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے, اس سے پہلے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تو فراجائل تھی, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور ہم ورلڈ بینک کے, ہم IMF کے اور ورلڈ بینک کے پر انحصار کر رہے تھے. کیا ہماری معیشت کی سمت درست تھی ایٹ دیٹ ٹائم, یعنی کہ 21 اپریل 2025 تک, یا وہ سمت خراب تھی؟ دیکھیں, جو معاشی مسائل ہیں ہمارے, وہ کوئی 1-2 دن کے مسائل نہیں, کسی 1-2 حکومتوں کے مسائل نہیں, وہ بڑے گہرے لانگ ٹرم مسائل ہیں. میرے خیال میں ایک معاشی اشاریہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کو پچھلے 20 سالوں سے جو ہماری ترقی کی نمو کی شرح ہے وہ کم ہوتی چلی آ رہی ہے, اور اس میں خاص کر جو جس کو ہم کہتے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, جو فیکٹریاں, کارخانے, جو مینوفیکچرنگ ہے, اس کی گروتھ کنسسٹنٹلی نیگیٹو ہے, یعنی منفی جا رہی ہے.
تو بہت ساری جو آپ کی معیشت ہے اس کا دار و مدار ہے آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ، سروسز سے، ایگریکلچر کا بھی برا حال ہے، مینوفیکچرنگ کا بھی برا حال ہے۔ یہ برا حال ایک دو دن میں نہیں ہوا، یہ ہم نے جس طرح کا ہمارا ترقی کا ماڈل ہے کہ جو کوئک منی کیے اور کوئی انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہ ہوئی، اس کے اوپر دار و مدار ہے۔ اور اس میں میرے خیال میں بھارت اور جو پاکستان کا تعلق ہے اس لحاظ سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اب ترقی کے لیے آس پاس کی جو ریاستیں ان کے ساتھ تجارت کرنی پڑے گی۔ دیکھیں پاکستان میں اکثر ہم بڑی منفی باتیں کرتے ہیں، لیکن دور سے بیٹھے ہوئے آکسفورڈ سے میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے کتنے ایسے ممالک ہیں کہ جن کے بارڈر پہ دو سب سے بڑی ابھرتی ہوئی معیشتیں جن کو ہم ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز کہتے ہیں، چائنا آپ کے شمال میں اور ہندوستان آپ کے ایسٹ پہ مشرق میں ہے۔ تو دو ملک آپ کے ساتھ ایسے ہیں کہ جو دنیا کی لارجسٹ ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز ہیں۔ ہم ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ پراپرلی ٹریڈ کریں، جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا، آہستہ آہستہ تجارت آسان بنائیں۔ افغانستان کے ساتھ کریں، ایران کے ساتھ کریں۔ پاکستان کی ترقی کا دار و مدار ریجنل ٹریڈ کے اوپر ہے۔ دیکھیں ہم ہندوستان اور چائنا کے تعلقات اتنے اچھے نہیں، خاص طور پر جو پاکستان کے ساتھ ان کا یہ سٹینڈ آف ہوا تو مزید وہ چائنا کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے آپ ٹیلی ویژن چینلز دیکھیں، لیکن ہندوستان اور چین کی جو تجارت کا حجم ہے وہ تقریباً $100 ارب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چائنا اور امریکہ، ان کا آپس میں اختلافات ہیں لیکن کتنی بڑی تجارت کا حجم ہے۔ تو ہمیں الٹیمیٹلی اپنی معیشت کو اس طرح سے استوار کرنا ہوگا کہ ہم جو ایک فائنائٹ ریسورس ہے کہ ایک زمین ہے ہمارے پاس، اس کو ہم بیچ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں، ہم اسی کے اوپر تھوڑا بہت پیسہ بناتے ہیں۔ ہمیں اب جانا پڑے گا تجارت کی طرف، مینوفیکچرنگ کی طرف۔ اور جو دو ملک ہمارے بہت زیادہ جنہوں نے ہماری مدد کی، چین اور ترکی، ان دونوں کی معیشتوں کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ان دونوں کی سکسیس سٹوری برآمدات پہ ہے، ایکسپورٹس کے اوپر ہے، مینوفیکچرنگ کے اوپر۔ اور ڈاکٹر صاحب یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ہمیں ریجنل ٹریڈ اور اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر ان سے ٹریڈ کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کا مضمون ہم پرانا دیکھتے ہیں، آپ نے پاکستان کی یوتھ کو کمپیئر کیا تھا عرب اسپرنگ سے۔ عرب اسپرنگ میں یوتھ نے بڑا رول پلے کیا تھا، اس وقت کی جو گورنمنٹس ہیں وہاں پر تبدیل کرنے میں، ایجپٹ کے اندر ان پرٹیکولر۔ اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان انڈیا سٹینڈ آف کی وجہ سے یہ جو تھنکنگ تھی کہ ہماری یوتھ کے پاس بھی موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑا تنقید کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول رہا ہے اس ملک میں، آج بھی شاید ہے، یقینی طور پہ ہے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو یوتھ کا جو چیلنج تھا کہ یوتھ خلاف ہو گئی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے، وہ ڈو یو تھنک سو کہ وہ ٹریک پہ ان لائن ود ملٹری ہو گئی ہے، یا جو ڈیموکریٹک وائسز اسٹل دیئر؟ دیکھیں جمہوری آواز موجود ہے، اور ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو بیسکلی ریاست میں حصہ چاہیے۔ دیکھیں ہمارا پورا جو سٹرکچر ہے، یونیورسٹیز ہوں، ادارے ہوں، ان میں بوڑھے لوگ چلاتے ہیں اس نظام کو، یعنی 60 سال سے اوپر کے لوگ چلا رہے ہیں۔ تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز میں، اداروں میں، میڈیا میں، ایکیڈیمیا میں ینگ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اچھا میرے خیال میں بہت زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے تنقید سے۔ جو تنقید ہے وہ بیسکلی غصہ ہے، اس غصے کو آپ چینلائز کرنے دیں، ان کی بات سنیں، ان کو مین سٹریم دھارے کے اندر لے کے آئیں، ان کے ساتھ نئے بارگننگ سٹرکچرز بنائیں، اور وہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا ملک کو۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ٹویٹر بند تھا، جنگ کے دوران ٹویٹر کھلا تو کیا ہوا، زیادہ تر جو نوجوان لوگ تھے وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہم نے پہلے ملیٹریلی انڈیا کو بعد میں ہرایا، پہلے ان کو ہرا دیا تھا میمز بنانے میں۔ کتنی ہیومر، پاکستانی جو ہیومر تھی، جو مزاح تھا آپ کے سوشل میڈیا پہ، کہ ادھر سے ہندوستان بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا غصے کی، اور یہاں سے لوگ خاموشی سے مذاق کر رہے تھے، جس سے ان کو اور بھی زیادہ تکلیف پہنچی۔ تو میرے خیال میں کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتا ہے کہ وہاں مختلف طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، ان کو گلے لگانا چاہیے، ان سے انگیج کرنا چاہیے، وہ ہماری اسٹرینتھ ہے۔ آپ نے رائٹلی کہا کہ جو ڈائسنٹ ہے یا اختلاف ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم ظاہر ہے پاکستان میں بڑے چیلنجز ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی، اور ورلڈ وائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسیز جو ہیں اس میں یہ چیلنج آیا ہے، لیکن پاکستان کا ایک خاص
ماضی ہے, ہسٹری ہے. آپ کی نظر میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈومیننس ہے پاکستان کے اوپر آفٹر دس کانفلکٹ وہ مضبوط ہوئی ہے اور اسٹرانگ ہوئی ہے, یا ڈیموکریٹک ویلیوز کے واپس نکلنے کی کوئی چانس ہے؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں ملٹری کی ڈومیننس ایک لحاظ سے تو زیادہ ہوئی ہے کہ اب زیادہ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے جس طرح پہلے کے مقابلے میں. تو جس طرح میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ آپ کو جو کام کرنے کے لیے ایک خاص طاقت پہلے استعمال کرنی پڑتی تھی, اب اس سے 2 مرتبہ زیادہ کرنی پڑتی ہے ٹو اچیو دا سیم آؤٹ کم. تو دیکھیں, جب بھی ایک ہینا ایرنٹ ایک فلاسفر تھی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں, انہوں نے کہا کہ وائلنس از یوز ٹو سبسٹیٹیوٹ فار دا لاس آف پاور. جب بھی ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں طاقت کا استعمال تبھی مؤثر رہتا ہے کہ جب کم ہو, سلیکٹیولی ہو اور اسٹریٹجکلی ٹارگیٹڈ ہو. جب اب اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ سسٹم اپنی پاور لوز کر رہا ہے. اور یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی سسٹم جس کی دیر پا طاقت ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. دیکھیں, ایک جو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے جس کو میں نے اپنے آرٹیکل میں کرائسس آف گورنیبلٹی کا نام دیا, وہ یہ ہے کہ جو کسی بھی معاشرے میں ایک اتھارٹی سٹرکچر ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ خاص طرح کے لوگوں کی عزت ہے اور ان کا مقام ہے, وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا دیہات میں ایک الیکٹیبل بیٹھا ہے سیاستدان, اس کے پاس جاتے ہیں ولیج لیول ووٹ بلاک لیڈر, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 200 گھروں کا ووٹ آپ کا ہو گیا کیونکہ آپ عوام برادری سے ہیں یا کسی خاص برادری سے. مشرف صاحب کے آنے کے بعد اور مڈل کلاس کے بڑھنے کے بعد ہاؤس ہولڈ ووٹ ٹوٹ چکا ہے. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سمارٹ اسکرین سے دیکھتے ہیں, بیٹا کسی اور کو ووٹ دے رہا ہے, بیٹی کسی اور کو دے رہی ہے, باپ اور ماں کسی اور کو ووٹ دے رہے ہیں. تو لوگ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں بہت سارے علاقوں میں اور ایک گاؤں کے بڑے نے کہا کہ اس 200 گھرانوں کے ووٹ یہ چودھری صاحب آپ کو مل گئے. یہ ایک نئی تبدیلی ہے, یہ کہیں جانے نہیں لگی, یہ موجود ہے. تو جو ٹریڈیشنل سٹرکچر ہے پاور کا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دا اولڈ آرڈر از ڈائنگ. تو اگر جو ٹریڈیشنل پاور ہولڈرز ہیں, چاہے ملٹری ہو, چاہے سیاستدان ہو, چاہے باہر کے ملکوں کی یہاں پہ پاور ہو, ان کو سمجھنا پڑے گا کہ معاشرے کے معروضی حالات اس طرح سے بدل رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کو چینج ہونا پڑے گا. اور پاکستان اس میں صرف اکیلا نہیں. ملاوی میں ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں تو وہاں پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو انکمبنٹ ہے, یعنی جو بھی اس وقت اقتدار پہ فائز ہے, اس کا جو ووٹ شیئر ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس سمارٹ سکرین ہے, ان کے پاس مختلف طرح کا بیانیہ ہے. تو اگر بیانیے کی جنگ ہے اور اتھارٹی کی جنگ ہے تو اس میں آپ کو بہتر بیانیہ چاہیے اور آپ کو انٹرنل ریفارمز چاہیے. دیکھیں, جتنا بھی جو پاور ہولڈرز ہیں وہ جو اپنے ادارے کے اندر سیاستدان, اپنی میڈیا, اپنے فوج اپنے ادارے میں ریفارمز کرنا شروع کریں گے اور ایڈجسٹ کرنا شروع کریں گے, عوام کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنائیں گے, ان کو کنسیشنز دیں گے. جب تک کوئی سسٹم اپنے لوگوں کو کنسیشن دیتا رہتا ہے وہ اوپر رہتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی انلائٹنڈ معاشرے ہوتے ہیں, انلائٹنڈ ایلیٹس ہوتی ہیں, وہ دور رس ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ بھئی اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں, ہمیں بدلنا ہے. جس طرح ایک جن لوگوں نے دیکھی ہوگی مووی لیپرڈ, بڑی مشہور اٹیلین ایرسٹوکریسی کی, تو ان سے پوچھا کسی نے اٹیلین ایرسٹوکریٹ سے کہ بھئی آپ کی طاقت کا کیا راز ہے, آپ ہمیشہ یہاں پہ رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی, ان کا ان آرڈر فار ایوری تھنگ ٹو اسٹے دا سیم ایوری تھنگ مسٹ چینج. یعنی اگر آپ نے چیزوں کو اسی طرح رکھتا ہے, اپنی طاقت برقرار رکھنی ہے, تو آپ کو تبدیلی کے لیے رستہ بنانا پڑے گا اور ہر وقت تبدیلی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی رائٹ بات کی کہ تبدیلی کے لیے رستہ بنانا چاہیے. انفارچونیٹلی جو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں انڈیویجولز کے اوپر بات بھی کرنی پڑتی ہے. پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں دیکھا کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں انہوں نے ایک شہرت حاصل کی ہے, لوگوں میں بھی شہرت حاصل کی ہے, پبلک میں بھی ان کا نام آیا ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ڈومیسٹکلی عمران خان جو کہ بڑے پاپولر لیڈر تھے ان کو ڈمپ کیا گیا ہے, اور ریجنلی نریندر مودی جو کہ اگین پاپولسٹ لیڈر ہیں, پاپولر بھی ہیں, ان کو بھی ڈیمیج کیا گیا ہے. تو عاصم منیر ایک ایمرج ہوئے ہیں ایک اسٹرانگ مین کے طور پہ. پاکستان میں آرمی چیف کا ایک رول بھی بڑا اسٹرانگ ہے. ایک بات تو صحیح ہے کہ ہماری جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے, میں شخصیات پہ بات نہیں کرتا, لیکن اوور آل جو ہماری ملٹری کی لیڈرشپ ہے, ایئر فورس ہے, ملٹری ہے, اور ظاہر ہے سی او ایس سب سے پاورفل ہے,
انہوں نے صحیح ڈیسیجن لیے ہیں جنگ کے دوران، انہوں نے سخت اپروچ لی ہے اور پاکستان کی جو ڈیٹرنس ہے اس کو ری اسٹیبلش کیا۔ مجھے یہ لگتا ہے ایک اکیڈمیشن کے طور پہ جو پاکستانی معاشرے کو ایک حقیر طالب علم سمجھ سکتا ہوں میں اپنے آپ کو، کہ ہمارے معاشرے کا مزاج تبدیل ہو گیا۔ آپ سڑک پہ جا کے کسی سے بات کریں، آپ دیہات میں جا کے بات کریں، لوگوں کے اندر ایک شعور کی مختلف کیفیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم خود سلیکٹ کریں، رائٹ ٹو رول۔ تو یہ جو جس کو سیلف رول کی، سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں، وہ ایک معاشرے میں ایسا تیزی سے پھیل گیا ہے کہ وہ آئیڈیا ایسا ہے کہ یو کی ناٹ پٹ دا جنی بیک انٹو دا بوٹل۔ پاکستان کے لحاظ سے میرے خیال میں، میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ 240 ملین لوگوں کا ملک ہے، مختلف قومیتیں آباد ہیں، بہت زیادہ ڈفرنس ہے امیر اور غریب کے درمیان۔ تو ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو۔ آرمی چیف کا عہدہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے پاس پاور ہونی چاہیے، لیکن ساری پاور اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ آرمی کے اندر بھی تھوڑی ڈفرینشیٹنگ ہونی چاہیے، پولیٹیشنز کے پاس ہونی چاہیے، جوڈیشری کے پاس ہونی چاہیے۔ تو آپ کی معاشرے میں کئی جگہ پہ ویٹو پاور ہونی چاہیے، اور مختلف طبقات کے کنسٹیچوئنسیز، پریشر گروپس ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کا ایک بڑے معاشرے کو سنبھالنے کا یہ حسن ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ کو ایسے جس طرح بلوچستان میں انسرجنسی آپ کی، خیبر پختونخوا میں، تو اس ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے سیاست چاہیے۔ اور بعض دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ریڈار ہے، اور وہ ایک شیلڈ ہے آپ کے لیے کہ کوئی بھی طیارہ آ رہا ہے اس کو بچانے کی، تو ملک کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ شیلڈ ہوتی ہے سیاست، کیونکہ سیاست سے آپ سیاسی شخصیات سے کر سکتے ہیں اختلاف، لیکن سیاست جو ہے وہ ایک گریونسز، جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں، جو ان کی مختلف طرح کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے۔ لوگ کم از کم آتے ہیں شہر میں، اسلام آباد میں، اپنی باتیں کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، اور پھر اس سے پہیہ آگے چلتا رہتا ہے۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ لیسن کیا ہے ہندوستان کے لیے اور پاکستان کے لیے اس سارے جو کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ہندوستان میں جو ایک ہندوتوا کا جو رائز ہوا، اس کے بعد جو ایک اجیت دوول کا ڈاکٹرائن آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے ہندوستان ڈیفینسو تھا، پیچھے ہٹ کے کھیلتا تھا، اب اس کو اوفینسو، آگے بڑھ کے اور پاکستان کو ڈیل کرنا ہے۔ اور دوسرا جو دوول ڈاکٹرائن تھا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ نیوکلیر ویپنز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور ڈیٹرنس کے اوپر، تو ہم ود ان دا نیوکلیر تھریش ہولڈ ہم ایک سپیس اپنے لیے بنائیں گے ایسکلیٹ کرنے کی۔ تو وہ انہوں نے پہلگام میں بھی کوشش کی، اب جب کوشش کی ہے تو منہ کی کھائی ہے، اور ان کو دوبارہ سے یہ چیز ریئلائز ہوئی ہے کہ آپ اس طرح سے اچانک سے حملہ نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پہ اس میں جو مشرق وسطیٰ میں جو ہوا نا اسرائیل کے ساتھ، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی وقت صبح کے وقت آپ دیکھیں گے کہ دمشق میں اٹیک ہو گیا، پھر کبھی شام کو لیبنان میں ہو گیا۔ تو پاکستان نے بتایا کہ بھئی دیکھیں یہ جو ٹیمپلیٹ ہے مشرق وسطیٰ کا، کہ جس میں آپ کی ساورنٹی کنٹینیوسلی افیکٹ ہو رہی ہے، وہ یہاں نہیں چل سکتا۔ اور یہ ڈیٹرنس پاکستان نے بڑا سکسیسفلی بتایا کہ اگر آپ آئیں گے بارڈر کراس کر کے، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور یہ ڈیٹرنس ہے۔ اس کو اسٹیبلش کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے پوری، وہ بہت اس کی ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس کو ری اسٹیبلش کیا اس پوائنٹ کو، کہ دیکھیں وی آر ناٹ اے واک اوور، آپ آرام سے واک کر کے اس طرح ہماری طرف نہیں آ سکتے۔ دوسری چیز جو ہم نے خاص طور پہ اسٹیبلش کی ہے، وہ جو چائنا کے ساتھ ہمارا جو وہ ہے، وہ اس نے شو کیا کہ ہماری جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ تیسری چیز ہم نے یہ اسٹیبلش کی ہے کہ 90 کی دہائی میں ہم پوری دنیا میں مانگ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں F-16 دے دیں، پریسٹر امینڈمنٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے اس وقت میں بڑا ہو رہا تھا تو ہم F-16 کے بارے میں سوچتے تھے کب آ رہے ہیں کب نہیں آ رہے ہیں، لیکن اب ہم اس ڈیبیٹ سے بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اب ہم چائنیز ٹیکنالوجی سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس سے پاکستان کو نئی ایک اسٹریٹجک اسپیس ملے گی، اور پاکستان نے بیسکلی یہ اجیت دوول کا جو ڈاکٹرائن تھا وہ ایک میرے خیال میں ناکام ہو گیا اس میں۔ اور اگر ہندوستان میں صحیح معنوں میں ڈیبیٹ ہو تو اجیت دوول شوڈ بی دا ون ہو شوڈ ریزائن، کیونکہ اس کا جتنا ڈاکٹرائن ہے اس کم از کم اس کانٹیکسٹ کے اندر کافی اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ یہ بتائیے کہ کیا ہندوستان اور پاکستان میں
اس کانفلکٹ کے نتیجے میں عوام کو بھی کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا؟ پاکستان میں 4 پیسے زائد پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، کیا دونوں ملکوں کے عوام کو بھی معاشی اعتبار سے یہ نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں ہندوستان بڑی معیشت ہے، ان کو نقصان تو ہوا ہے، لیکن وہ اس وقت امریکہ کے اتحادی ہیں، ٹریڈ ڈیل سائن کر رہے ہیں، وہاں پہ تیزی سے تھوڑی معیشت بہتر ہوگی، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں باہر سے نظر آتا ہے کہ ہندوستان بہت ترقی کر رہا ہے، لیکن ان کی بہت بڑی آبادی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، جو مودی صاحب نے جو پرومسز کیے تھے اکنامک فرنٹ پہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر جو حملہ کیا اس کے ذریعے انہوں نے اپنی پولیٹیکل سپورٹ بیس بڑھانے کی کوشش کی، تو وہ مسائل تو رہیں گے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ظاہر ہے دفاع کے لیے آپ کو مزید پیسے نکالنے ہیں مینٹین رکھنے کے لیے، تو وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں میرے خیال میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، یعنی ایسی ریاست جس میں ملک ہر فیصلہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ ابھی جو جنگ کا ماحول رہا، کہ ہم ابھی صحیح معنوں میں نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں بنے۔ اگر ہم نہیں صحیح معنوں میں نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہوں تو ہم اپنی پولیٹیکل سیز فائر کریں، ہم اپنی معیشت کو جنگی بنیادوں پہ وہ فیصلے کریں جس سے ہماری معیشت میں ریفارم ہو، اس میں ہماری اشرافیہ کو ہو سکتا کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکے تھوڑے سے عرصے، لیکن آپ فنڈامنٹل ریفارمز کریں جس طرح ٹرکی نے کی ہے 1981 میں ترگت اوزال کے زمانے میں، یا جس طرح چائنا میں ہوئے، یا ویتنام میں ڈوئی موئی ریفارمز ہوئے۔ ڈوئی موئی ریفارمز جو تھے 1980s میں، وہ وہاں پہ بھی یعنی 500% انفلیشن ریٹ چلا گیا تھا ویتنام میں، اور اس کے بعد انہوں نے نیشنل ری جنریشن کی، اور وہ جو ڈوئی موئی ریفارمز تھیں ویتنام کی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی امپلس تھی، جو محرک تھا بہت بڑا، وہ یہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی۔ اب ہم جو ہے نئے زمانے کی طرف جا رہے ہیں، اور سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے، ہمیں ایڈ نہیں مل سکتی سوویت یونین سے، اب ہمیں خود اپنی معیشت کو آگے بڑھانا ہے۔ آئی ہوپ کہ پاکستان کا ظاہر ڈیفنس بجٹ بھی بڑھے گا، لیکن آئی ہوپ کہ شاید پاکستان کی جو حکومت ہے وہ معیشت کو بہتر کرنے کی جو تجویز ہے آپ کی، وہ اس پر توجہ دے۔ میں آخری بات پوچھوں گا، اور وہ آپ کے ایک بہت ہی بڑے انیشیٹو کی، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں میں ذاتی طور پہ بھی آپ کا بڑا مشکور ہوں، جس کو بھی پتہ لگے گا وہ بھی بڑا مشکور ہوگا، کہ آپ نے آکسفورڈ میں پاکستان کے ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے ایک فیلوشپ کا آغاز کیا ہے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طریقے سے آپ بچوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں، اور میں اس پلیٹ فارم سے آپ سے گفتگو کے دوران میں اپیل بھی لوگوں کو کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی مدد کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو آپ آگے لے کے آئیں۔ تو تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں۔ بہت شکریہ۔ یہ ہم نے پینڈیمک کے دوران، ہمارے 2 ساتھی ہیں ہارون زمان اور طلحہ پیرزادہ، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پاکستانی بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کو ایڈمیشن مل جاتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے پڑھنے کے، تو کیوں نہ ہم ملیں اور چھوٹے چھوٹے ڈونرز کو اکٹھا کریں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بزنس مین ہے لندن میں، پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ ہمیں پیسے دیں اور ہم ان کو اکٹھا کر کے اور ہر سال اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیں۔ اور اس میں 2 بہت بڑی محرکات تھے ہمارے لیے۔ ایک یہ کہ پاکستان کا بہت بڑی برٹش پاکستانی کمیونٹی ہے یو کے میں، اب ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے آکسفورڈ میں بہت تھوڑی ہے، یعنی ہندوستانی اسٹوڈنٹ آکسفورڈ میں زیادہ ہیں، پاکستانی بہت تھوڑے ہیں تعداد کے لحاظ سے، جو ان کی پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے۔ اور جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں بہت زیادہ، تقریباً 100 اسٹوڈنٹس کا ہر سال داخلہ ہوتا ہے، ان میں سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسٹیم سیل انجینئر ہو سکتے ہیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر سکتے ہیں، جو معیشت پہ کام کر سکتے ہیں، یعنی بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس، اور لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ آ نہیں پاتے۔ تو چنانچہ ہم نے یہ اسکالرشپ شروع کی ہے۔ پہلے سال ہم نے 4 دیے، پھر 8 اسکالرشپ ہوئے، پچھلے سال ہم نے 12 بچوں کو اسکالرشپ دیا۔ اور آئیڈیا یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آکسفورڈ کا ڈریم جو ہے اپنا پورا کرنے سے اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور پھر ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں ایکڈیمک ڈپلومیسی، یعنی وہ ڈپلومیسی جو یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہے، جہاں چائنا سینٹر ہے، جہاں انڈیا سینٹر ہے۔ پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو وہ اس کو ہمیشہ ساؤتھ ایشیا یعنی انڈیا سینٹر کے اندر لے جاتے ہیں، اور پھر اس پہ صرف گفتگو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان، یعنی مطلب یہ کہ ریلیجس ایکسٹریمزم، ٹیررزم، مسائل۔ تو ہم پاکستان کی ایک مثبت سٹوری
کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے جو سب سے زیادہ اعزاز صاحب ہر سال بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم صرف لوگوں کو اسکالرشپ نہیں دیتے, ہم لوگوں کو ہوپ دیتے ہیں. کیونکہ میں خود ایک متوسط طبقے سے آیا ہوں اور مجھے بہت زیادہ شوق تھا باہر پڑھنے کا, اور پھر مجھے جب اسکالرشپ 3 مرتبہ میں نے کوشش کی, مجھے اسکالرشپ ملا, تو میں سمجھ سکتا ہوں ہمارے وہ سارے اسٹوڈنٹس جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, جن کا ڈریم ہے کہ ان کی زندگی بدلے, وہ بڑے ایک یونیورسٹی میں جائیں, پڑھیں, کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ جو انیشیٹو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت مدد ہے, اور ہم پاکستان کا ود ان 4 ایئرس پوری دنیا میں کسی بھی ویسٹرن ورلڈ میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکیڈیمک پروگرام بن گیا ہے, جس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے سمجھتے ہیں بیٹھے ہوئے گھر میں کہ کچھ کر نہیں پاتے ملک کے لیے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا بھی ایک قدم لیں تو وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی چیز بن جاتی ہے کہ جس سے تبدیلی آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر عدیل ملک نو ڈاؤٹ پاکستان کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں, پاکستان کے بچوں کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں برطانیہ میں رہ کر. آخر پہ ان کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اور یہ صاحبزادے ہیں ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد ملک کے بھی. نام پروفیسر فتح محمد ملک کا میں نے آخر پہ اس لیے بتایا کہ اکثر جب ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں کسی کو اس کے والد کے نام سے تو اس کا کام پیچھے رہ جاتا ہے. ان کا اپنا کام اتنا بڑا ہے کہ یہ اپنے والد کے لیے عزت میں اور اضافہ ہے, پورے پاکستان کے لیے بھی عزت میں اضافہ ہے. اعزاز سعید کو اجازت دیجیے.